مد جائز منفصل یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آئے تو اس کی بھی جو مقدار تھی وہ ہم نے کیا دیکھی ہے 4 سے 5 سیکنڈ یا 4 سے 5 حرکات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 44. تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 106 سے اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم مد کے ٹاپک کی ریویژن کریں گے. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کل کی جو ہماری کلاس تھی ڈے 43 کی جس میں ہم نے مد لازم جو تھا الحمدللہ اس کو ہم نے کور اپ کر لیا تھا تو ساتھ ہی یہ ٹاپک بھی ہمارا کلوز ہو گیا یعنی کہ ختم ہو گیا. اچھا اب وہ والا دن یاد کریں جس میں مد کا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ڈے 33 کی وہ کلاس تھی. آج ڈے 44 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تقریباً ہمیں 10 کلاسز لگی ہیں جس میں ہم نے مد کا ٹاپک کور اپ کیا ہے. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہمارا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا اور یہ والی سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شو کی تھی تو میں کمنٹس پڑھی تھی تو اس میں لوگوں نے ویسے پازیٹیو بھی بہت اچھا رسپانس دیا تھا, اچھا فیڈ بیک تھا کہ چاہے ہمیں یہ والا پیج دیکھنے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کریں گے, اس کو سٹارٹ کریں گے. اور پھر ساتھ چلتے چلتے لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دینا سٹارٹ کر دیا اسٹوڈنٹس نے کہ یہ ٹاپک ہم انجوائے کر رہے ہیں جتنا یہ ٹاپک ہمیں مشکل لگتا تھا کیونکہ میری اسٹوڈنٹ لائف میں میرے لیے مد کا ٹاپک بہت زیادہ جو تھا وہ مشکل تھا ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہہ لیں کہ یہ ٹاپک کو آسان بنایا گیا. اس کی ڈفرینٹ ایسی سلائیڈز اور ایسے طریقے میں نے ڈھونڈے ہیں اللہ کے اذن سے کہ ہر آنے والے طالب علم جو قرآن کا طالب علم ہے اس کے لیے قواعد یا کہہ لیں کہ تجوید کی جو گرامر ہے وہ ایزی سے ایزی ہوتی چلی جائے. بس اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں یہ شرف بھی جو ہے وہ دیا اور اس کے بعد آگے کنوے کرنے کا کہہ لیں کہ حوصلہ اور ہمت بھی دی. تو آج الحمدللہ مد کی اقسام جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے تاکہ میں ایک اس کی جو چھاپ ہے وہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اوپر چھوڑتی جاؤں. تو مد کا ٹاپک ہم نے دیکھا. مد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرکت کو یا کسی بھی ایسی ساؤنڈ ہے جس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں اور اسٹریچ کر سکتے ہیں, کھینچ سکتے ہیں, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی تھی مد اصلی یا مد طبعی. مد اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مد جو اپنی اصلی مقدار میں ہوتی ہے یعنی کہ 2 سیکنڈ ہر مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہہ لیں کہ 2 سیکنڈ کے حساب سے اس کی مقدار ہوتی ہے. جس میں ہم نے مد صلۃ الصغریٰ پڑھا یعنی کہ جس میں ہا ضمیر سے پہلے اور بعد والا حرف متحرک ہو تو جو ہا ضمیر تھی وہ 2 سیکنڈ لمبی ہو گئی. پھر مد عوض ہم نے دیکھی یعنی کہ وقف جب ہم کر رہے تھے 2 زبر کی جو تنوین ہے اس میں ایک زبر گر رہی تھی اور ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو رہی تھی وہ بھی 2 سیکنڈ مقدار تھی تو اس کو ہم نے مد عوض کا نام دیا. تو اسی طرح ہماری مد اصلی جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. پھر ہم دوسری طرف آئے, دوسرا تھا ہمارے پاس کہنے کے مد فرعی. مد فرعی ایسی مد ہے جو اپنی اصلی مقدار سے بڑھ جاتی ہے یعنی کہ 2 سیکنڈ سے بڑھ جائے گی. اس کے ہم نے 2 سبب دیکھے, سبب حمزہ اور سبب سکون یعنی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنی اصلی مقدار سے بڑھے گی. سبب حمزہ میں ہم نے دیکھا کہ مد واجب متصل یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ جڑی ہوئی آئے. 4 سے 5 سیکنڈ جو تھی وہ اس کی ہم نے مقدار جو تھی وہ دیکھی تھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مد جائز منفصل یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آئے تو اس کی بھی جو مقدار تھی وہ ہم نے کیا دیکھی ہے 4 سے 5 سیکنڈ یا 4 سے 5 حرکات. تو یہ بھی اپنی اصلی مقدار سے جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. پھر ہم نے دیکھی مد صلۃ الکبریٰ. یہ مد صلۃ الصغریٰ کے ساتھ تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے لیکن ہوا کیا کہ ہا ضمیر سے پہلے اور آخری والا حرف متحرک ہو لیکن جو بعد والا حرف ہے اگر وہ حمزہ ہوا تو مد صلۃ الصغریٰ کی بجائے وہ مد صلۃ الکبریٰ ہو جائے گی یعنی کہ
4 سے 5 سیکنڈ یہ بھی لمبی پڑی جائے گی. یہ ہمارا سبع حمزہ کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا سبع سکون، یعنی کہ ہمارے پاس آ گیا سبع سکون مد عارض للسکون. وقف کی صورت میں حروف مدہ کے بعد اگر ہم عارضی سکون کر رہے تھے، آخری حرکات گراتے، اور جو ہم موسٹلی کر رہے ہوتے ہیں ہر آیت میں 4-5 ورڈز کے بعد ہم لوگ سکون مد عارض للسکون کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے. ہمارے سانس کا اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا کہ ہم پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھیں، تو ہم جگہ جگہ سٹاپس لے رہے ہوتے ہیں، وقف کر رہے ہوتے ہیں. آخری حرکت کو ہم گراتے ہیں تو وہاں پہ عارضی سکون یا عارضی جزم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارے پاس 2 4 6 سیکنڈ کے حساب سے. پھر مد لین ہے کہ اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو حرف مد کے بعد حرف لین، یہاں پہ لین ہے تو حرف لین کے بعد کہنے کے عارضی سکون آ جائے، وہ مد لین تھا. ہم نے یہ بھی 2 4 6 کے حساب سے ہم نے دیکھا. پھر مد لازم جو ہم نے ریسنٹلی ابھی کل ہی کور کیا ہے کہ قرآنی کلمات میں حروف مقطعات میں کہہ لیں کہ حروف مدہ کے بعد اس کا جو ہے نا اصلی سکون جو ہے اس کا بالکل اس کا اپنا نیچرل سکون جزم جو ہے وہ آ جائے، جس میں ہم نے مد لازم کلمی مخفف پڑھا. پھر ہم نے مد لازم کلمی مثقل پڑھا، یعنی کہ جو قرآنی کلمات آیات کے اندر بات ہو، جیسے الآن اس کی اگزامپل تھی، الآن، اور الحاقہ اس کی اگزامپل تھی، 6 سیکنڈ اس کی حرکات ہے. پھر مد لازم حرفی مخفف حروف مقطعات میں جیسے نون اور قاف کی ہم نے اگزامپل دیکھی حروف مقطعات میں اگر سکون اصلی آ جائے. اور اس طرح مد لازم حرفی مثقل میں اگر حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو مثقل کا تعلق جو تھا وہ تشدید میں تھا، مخفف کا تعلق جو تھا وہ سکون کہنے کے اصلی کے ساتھ تھا. تو مد لازم بھی ہماری مکمل ہو گئی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ ٹاپک میں پڑھا سکتی ہوں. مطلب میرے جیسا انسان جو مد کا ٹاپک نام سنتا تھا اور میں بھاگ جاتی تھی کہ نہیں میں تو کسی کو میں تو سنا ہی نہیں سکتی اپنی ٹیچر کو، میں تو آج بس ختم، اب مجھے تو پڑھانا ہی نہیں آئے گا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہنے کے یہ ٹاپک پانی کی طرح فر جو ہے وہ میں خود بھی مجھے آ رہا ہے اور میں آگے پڑھا بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اپنی جو ہمت ہے وہ کہنے کے اس کو پست نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچھا ایک اور چیز، مد کے جو نوٹسز ہیں وہ اب آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ نوٹسز ہیں، اس کے آپ لوگوں نے کہنے کہ اپنا اسکرین شاٹ لے کے اپنی جو ڈائریز آپ لوگ ریڈی کر رہے ہیں اس کو آپ نے اس کے حساب سے ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ شاید میرے خیال میں ہم وقف کا ٹاپک سٹارٹ کریں. تو بس پھر آپ لوگوں نے ادھر سے بھی لے کے ڈائریز بناتے جائیں. اب جیسے یہ کورس 180 ڈیز کا جو ہمارا چیلنج ہے کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو فائنل اس کا PDF ملے گا. ٹھیک ہے، یہ نوٹس میں نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل آج مجھے موت آ جاتی ہے تو یہ میں اپنے پاس اپنا علم رکھ کے کیا کروں گی، جب تک ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے، اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو بس یہ اسکرین شاٹ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے PDF بنا دیے، مد کا الگ PDF بنا دیا، قاعدے کا الگ بنا دیا، تو کتنے PDF جو ہے وہ آپ لوگ سنبھال کے رکھیں گے. تو ایک دفعہ ہم ایک ہی قواعد کا PDF بنائیں گے. ٹھیک ہے، باقی اس والی یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس کی ڈسکرپشن میں PDF کے میں نے کچھ لنک دیے، اس میں قواعد الگ ہیں، مخارج کے اور صفات کے دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں. لیکن جب یہ کورس اینڈ ہوگا تو ان سب کو کمپائل کر کے ایک PDF انشاءاللہ بنے گا. تو اس چیز کو لے کے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں تلاوت کے سیکشن میں. تلاوت میں آج ہم پڑھیں گے جی آیت نمبر 106 سے، اور مجھے لگتا ہے کہ سورت بھی کمپلیٹ ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. کھڑا زبر آ پہ، را کے اوپر الف مد ہے، نون ساکن کے بعد غین ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، جبکہ کیا ہو جائے گا، اظہار ہوگا. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل. لیکن اگر مد منفصل پہ آپ نے کیا وقف تو یہ سمپل الف مد پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، وجہہا 2 سیکنڈ. لیکن اگر اس میں وصل ہے وجہہا او تو یہ منفصل کی مقدار کے حساب سے پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو میں نے شاید پچھلی کلاس میں بتایا تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیں. یہاں پہ بھی سیم رول اپلائی ہوگا. اگر آپ نے جوائننگ کیا تو آپ کا 4 سے 5 سیکنڈ منفصل کاؤنٹ ہوگی، لیکن اگر نہیں تو سمپل الف مد. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں بروح القدوس. یہاں پہ واو مت نہیں ہے، قدس دال کے اوپر جسٹ پیش ہے. ٹھیک ہے، سین کے اوپر آپ نے اس کو جسٹ جوائننگ دینی ہے وقف کی صورت میں. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل
نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. اب آپ دیکھیں لیسن کو، سارا لیسن آپ کو الف مد، یا مد، واو مد، متصل، منفصل، ان سب کے ساتھ گھرا ہوا نظر آئے گا. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے. تو جب ہم مد کو جانتے ہیں تب ہمارے پاس کہہ لیں کہ حرکات کو سمجھنے کا ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ حرکات ہم لمبی نہیں کر سکتے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. اگر را سے پیچھے یا آ جائے تو وہ را جو ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے را کی باریک حالتوں میں یہ سیکھا تھا. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی جو ہے سورہ المائدہ ہو گئی کمپلیٹ. بہت زیادہ مبارک ہو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے. جو کہہ لیں نا کہ بڑی بڑی صورتیں تھیں ہماری، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، الحمدللہ وہ سفر ہم نے کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، کلاس نمبر 44 تک. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ
نیکسٹ سورہ انعام جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے وہ چیزیں جو ہے وہ پوچھ لینی ہے مجھ سے. ٹھیک ہے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.